السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ سبا کہ آیت نمبر 22 سے آج انشاءاللہ کلاس رہے گی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ سبا مکی سورت ہے اور مکہ میں یہ نازل ہوئی، اور مکہ کے بیچ کے دور میں یہ نازل ہوئی، درمیانی دور میں۔ پچھلی کلاس میں مشرکین مکہ کو سبا کا ایک واقعہ یاد دلا کر کے، سبا کے ساتھ جو ان کو اللہ رب العزت نے انعامات دیے تھے، ان انعامات کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اور کفر کیا۔ انعامات اللہ رب العزت نے انہیں کیا دیے تھے کہ ایک بہت بڑا ڈیم ان کے دیش میں یا ان کے علاقے میں، سبا علاقے میں بنا تھا، جس کی وجہ سے بہت اچھا باغیچہ، اچھی فصلیں وہاں پہ ہوا کرتی تھی، اور بھی کئی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا تھا، زمین بھی وہ اچھی تھی۔ لیکن انہوں نے اس نعمت کا شکر اللہ رب العزت کو نہیں ادا کیا، بلکہ کفر کیا، یعنی سورج سے یہ کہا کہ سورج ہمارا اس نعمتوں کو دینے والا ہے، اور اللہ کا حق سورج کو دیا، سورج کی عبادت کرنے لگے اور اسی کو یہ ساری نعمتوں کا دینے والا سمجھنے لگے۔ تو اس کفر کی وجہ سے اللہ کو شکر ادا نہ کرنے، یہ کفر ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابِ لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العزت نعمتوں کو اور بڑھائے گا، اور اگر تم کفر کرتے ہو تو شکر نہ کرنا یہ کفر ہے۔ اس سے مشرکین مکہ کو کیا سمجھایا گیا کہ تمہیں بھی جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے کہ ساری دنیا سے تمہارے پاس رزق آتا ہے، لوگ خانہ کعبہ تمہیں دیا گیا، اللہ رب العزت کا پہلا گھر، اور اس گھر میں عبادت کے لیے پوری دنیا سے لوگ عمرہ اور حج کرنے آتے ہیں، تمہارا تجارت بڑھتی ہے، اور تمہارے پاس یہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں، اس طریقے سے تمہارا ذریعہ معاش اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی کہ امن بھی دیا، ورنہ وہ علاقہ بہت زیادہ لوٹ مار کا تھا۔ امن بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ رب العزت کے گھر میں ہی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت، یعنی مخلوق کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ خود اپنے ہاتھ سے مجسمے بنا کر کے اور اس کی پوجا شروع کر دی، اس کی عبادت، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا بنانا شروع کر دی۔ تو جو نعمت اللہ نے دی تھی اس کا شکر ادا سبا کی قوم نے نہیں کیا، سبا قوم نے نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اسے نصف نابود کر دیا۔ اس ڈیم کو توڑ کر کے اور پانی سے انہیں بہا کر کے، اور ان کے جو باغ تھے ان باغ کو ختم کر دیا اللہ رب العزت نے، اور ان کے نام و نشان مٹا دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھولے بسرے بن گئے، وہ صرف ایک افسانے بنا ڈالا اللہ رب العزت نے ان کو، یعنی ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی طریقے سے جو نعمت تمہیں ملی ہے خانہ کعبہ کی شکل میں،
اور امن کی شکل میں اور پوری دنیا کے لوگوں کے وہاں پہ پہنچنے اور ان کے ذریعے سے رزق ملنے کی شکل میں اور ساری دنیا کا پھل وہاں پہ آ کر کے وہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اس کی شکل میں جو نعمتیں تمہیں ملی ہے اس کی نعمت کا تم نے شکر ادا نہیں کیا کہ اے اللہ تو نے دیا ہے، بلکہ ان مشرکوں نے اس کا شکر لات، عزا، منات اور ایسے 360 مجسمے بنا کر کے ان کو اس کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں وارننگ دی کہ جس طریقے سے سبا کو تباہ اور برباد کیا گیا ہے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا اگر تم نے توبہ کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ دین کے اندر نہیں آتے ہو تو۔ آخرکار ان میں سے اکثروں نے انکار کیا اور جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر اللہ رب العزت کے آسمانی لشکر نے انہیں تباہ اور برباد کیا۔ بہرحال ابھی ان کی سمجھائش کا سلسلہ چالو ہے۔ آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل یعنی آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا ہے، وہ آسمان میں اور زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے۔ انہیں پکارو، پکارتا کیوں ہے آدمی؟ کسی ضرورت کو پورا کرانے کے لیے یا کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ اس کی کوئی ضرورت ہے، اسے اولاد چاہیے، کاروبار چاہیے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، اسے دنیا کی جو بھی چیز چاہیے تو اسے اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ پکارتا ہے۔ یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، کاروبار خراب ہو گیا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو وہ مصیبت کے لیے پکارتا ہے یا ضرورت کے لیے پکارتا ہے۔ تو تم اب اللہ یہاں فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا ہے، جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو اور جسے پکارا جاتا ہے وہ معبود ہوتا ہے۔ پکارنا ہی عبادت ہے، یہ بھی پتہ چلا اس سے کہ تمہیں جنہیں پکارتے ہو، جن معبودوں کو، انہیں پکارو۔ پھر ان کی حقیقت اللہ رب العزت نے بتائی جو 360 مجسمے خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے یا دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ کے علاوہ جن کسی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، ان سب کے لیے خالق کائنات کا فرمان کہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر ان کا اختیار نہیں، زمین و آسمان کے اندر ان کا کوئی اختیار نہیں، ایک ذرہ تمہیں نہیں دے سکتے، تمہیں نہ عزت اور ذلت دے سکتے، نہ تمہیں رزق دے سکتے، نہ تمہیں موت اور زندگی دے سکتے، نہ تمہیں دنیا کی کوئی چیز، بیمار ہو گئے تو اچھا کسی بھی چیز کو وہ دینے کے اختیار ہی انہیں نہیں ہے۔ اور کتنا اختیار نہیں ہے، کس چیز کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، سورہ فاطر آیت نمبر 13، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے جانب کے جتنا بھی اختیار نہیں رکھتی۔ کھجور اور اس کی گٹھلی کے بیچ میں جو پتلا سا پردہ ہوتا ہے، جھلی، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی اس کو بھی بنا لینا، اس کے بھی مالک بن جانا، اتنا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں دنیا کے اندر؟ یہ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہی اندھ وشواس ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، یعنی زمین و آسمان کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور دنیا کی کوئی چیز بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہے۔ اور یہ چیز جو دنیا کی اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس میں کسی نے مدد کے لیے بھی اللہ نے ان میں سے کسی کو نہیں بلایا۔ اور یہ تو خود مخلوق ہے، یہ تو خود بننے کے لیے محتاج تھی، یہ تو خود اپنی حفاظت اور ضرورت کے لیے خالق کائنات کے محتاج ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق، نہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کے بنانے کے لیے انہیں پکارا اور نہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے کچھ اور چیزیں بنائی ہے۔ وہ اکیلا تنہا
ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک اور رازق ہے۔ یہ باتیں جب ان کے سامنے آتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی مسلم تھے، مطلب ان کا بھی مذہب دین ابراہیم تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن ایک لمبا پیریڈ ہو جانے کے وجہ سے دھیرے دھیرے ان کے اندر برائیاں آنا شروع ہو گئی، اور اس قدر برائیاں آ گئیں کہ ان کی زندگی میں آخرت کا یقین ختم ہوا، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت ان کے دل سے نکل گئی۔ اللہ کو رب تو مانتے تھے، توحید ربوبیت کے یہ قائل تھے۔ اللہ نے کہا ان سے پوچھو زمین و آسمان کے اندر رزق کون دیتا ہے، کون آسمان سے رزق نکالتا ہے، کون زمین سے آگے آیت آئے گی، تو یہ فوراً کہتے ہیں اللہ۔ تو توحید ربوبیت کے تو مالک مانتے والے تھے یہ لوگ، لیکن اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کسی اور کو ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتے تھے، یہ شرک کرتے تھے۔ کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو پانی دینے والا، کسی کو فصل کی حفاظت کرنے والا، کسی کو رزق دینے والا، یہ سمجھ رکھا تھا انہوں نے۔ تو ایک طویل عرصہ نبی کے نہ آنے کی وجہ سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کے نہ آنے کی وجہ سے ان کے اندر بہت سارا بگاڑ آ گیا تھا۔ پہلے ان کی زندگی کے اندر شرک آیا، پھر آخرت کا یقین ان کی زندگی سے نکل گیا۔ پچھلی کلاسوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مکہ والوں کے اندر یہ دو چیز سب سے زیادہ خطرناک تھی، ایک تو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ رب العزت کو کہ اسماء الحسنہ میں اس کی عبادت میں یہ شرک کرتے تھے، توحید ربوبیت میں یہ پکے تھے۔ تو جب توحید ربوبیت ان کو یاد دلائی جاتی کہ زمین و آسمان کا مالک کون، زندگی اور موت کون دیتا ہے، تقدیر کا مالک کون ہے، تو یہ فوراً بولتے اللہ۔ تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ پھر تم اللہ کے علاوہ انہیں کیوں پکارتے ہو؟ تو پھر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہم انہیں اللہ نہیں کہتے ہیں، ہم انہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دیتے ہیں، تو پھر کیوں بلاتے ہو ان کو؟ اس تعلق سے قرآن میں کئی جگہ فرمایا گیا، میں سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر دیکھیں، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی انہیں پکارتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنے شرک کا ایک دروازہ کھولا کہ ہم ان کو اللہ مان کر کے نہیں جاتے ہیں۔ لات عزا اور منات کے پاس جو خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے، اور اس میں انبیاء کی بھی مجسمے تھے، اور بھی تھے دوسرے ولی صفت بزرگ کے اور دوسرے لوگوں کے بھی تھے، تو ہم ان کو اللہ سمجھ کر کے، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر کے نہیں جاتے ہیں، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایسا بھی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش پہنچا دیں گے، یہ نیک لوگ ہیں اور ہماری اولاد کے لیے یا ہمارے کاروبار کے لیے یا ہمارے کھیتی کے لیے یہ سفارش پہنچا دیں گے۔ اس طریقے سے اور بھی کئی جگہ ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 56 56 57، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 102، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 12 13 اور 62، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 117، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41، اور بھی کئی جگہ ان کا یہ عقیدہ بتایا گیا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے دعا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں۔ اب اس کا جواب سنیے آپ آیت نمبر 23 کے اندر، اور اس کے ہاں صرف اسی شخص کی سفارش نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے گا۔ بالکل کلیئر آئے، کچھ بھی اس میں سمجھنے اور آگے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے ہاں یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حشر کے میدان میں یہ پہنچیں گے، اور اس کے ہاں صرف اسی شخص کی سفارش نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے گا، یعنی اللہ رب العزت اجازت دیں گے کہ آپ سفارش کریے۔ تو جنہیں اللہ رب العزت اجازت دیں گے، جن فرشتے کو یا اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ جنہیں اجازت دیں گے وہ سفارش کریں گے، اور جن کے لیے دیں گے ان کے لیے سفارش ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ کون ہے ایسا جو اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ اجازت دے گا پھر سفارش کوئی کر سکے گا، ورنہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ انداز دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس طریقے سے سورہ نجم آیت نمبر 26، اس میں اللہ فرماتا ہے اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہ دیتی مگر اس وقت کے اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے، جس کے لیے چاہے اجازت بخشے۔ مطلب فرشتوں کی بھی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی الا یہ کہ اللہ جس کے لیے سفارش کرنے کا انہیں حکم دے گا اور ان کے لیے وہ سفارش کریں گے، جس کے لیے اجازت بخشے اور سفارش پسند کریں۔ یہ تھی سورہ نجم کی آیت نمبر 26۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 28، اور وہ اس کے پاس صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہیں گے۔ یعنی فرشتے بھی اللہ رب العزت کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، اور وہ اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ رب العزت کہے گا، اور جسے کہے گا وہ سفارش کرے گا۔ یعنی دو عقیدہ یہاں پہ بتایا گیا کہ ہم جیسا یہ یا لوگ جیسا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فلاں ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو کہے گا آپ سفارش کریے، ایک بات یہ، ایک عقیدہ یہ سمجھ میں آیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کہے گا ان کے لیے سفارش کرو تو ان کے لیے سفارش کی جائے گی، اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کون شفاعت کا حقدار ہے، کس کے لیے اللہ رب العزت نے شفاعت کرانا ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری اور مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں صحیحین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، اور مقام محمود پر فائز ہونے کی وقت، مطلب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی سفارش کریں گے۔ یعنی لوگ جب نفس نفسی کے عالم ہوں گے، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، اور انبیاء بھی اللہ رب العزت کے غیظ و غضب سے کانپ رہے ہوں گے، اور وہ بھی اپنے دامن کو بچائیں گے اور کہیں گے کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیے، پھر فلاں نبی کے پاس جائیں گے، پھر فلاں نبی کے پاس جائیں گے، پھر فلاں نبی کے پاس جائیں گے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جا رہے ہیں، آدم علیہ السلام، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد اور بھی انبیاء کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے۔ لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ مقام محمود پر ہوں گے۔ اس کے بعد کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے ثابت ہے کہ آپ سارے اولاد آدم کے سردار ہیں، اور مقام محمود پر فائز ہونے کی وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی سفارش ہوں گے، شفاعت کریں گے، اور ساری مخلوق کے لیے یہ سفارش فرمائیں گے کہ اللہ رب الجلال والاکرام کا فیصلہ فرمائے گا۔ آپ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور میں اس اللہ یعنی اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا، یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے چھوڑ دے گا، یعنی اللہ جب تک چاہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور کہیے سنا جائے گا، اور مانگیے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، اور سفارش کریے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ اجازت دی جا رہی ہے نبی مکرم کو۔ پھر میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا ان کلمات کے ساتھ کروں گا جنہیں وہ مجھے سکھائے گا، یعنی اسی وقت نبی مکرم کو اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کے کلمات سکھائے جائیں گے، اور سجدے کے بعد پھر نبی مکرم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی کہ مجھے کس کے لیے سفارش کرنا ہے، اور اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے نبی مکرم بد دعا کریں گے، یعنی جن کا مقدمہ دائر کریں گے۔ اس حدیث کو پہلے لکھ لیں، سورہ بخاری شریف حدیث نمبر 7410 مسلم شریف حدیث نمبر 193۔ کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مقدمہ دائر کریں گے یا شکایت کریں گے یا بددعا کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیے تھے، ان کے لیے یہ پیشی بھی کروا دی۔ اور یہاں شفاعت کس کی کریں گے؟ ایک دوسری حدیث میں کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ میری ہر انبیاء نے وہ مستجاب الدعا جو دنیا میں دی گئی تھی ہر انبیاء کو، انہوں نے دنیا میں مانگ لی، میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہوں اور میں اس دعا کو شفاعت کے لیے کروں گا، شفاعت مانگوں گا اللہ رب العزت سے، اور میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پر ہوگا، جو توحید پرست ہوگا۔ تو بہرحال یہاں سے بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم فلاں سے ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیں گے یا حشر کے میدان میں ہماری سفارش کر دیں گے، تو ان دونوں چیزوں کا یہاں پر رد کیا گیا، اور اس کے ہاں صرف اس شخص کی شفاعت نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے گا، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ باہم کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں حق سچ کہا اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ یہاں پہ فرشتوں کے تعلق سے ذکر تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں کرتے ہیں، سورہ نجم وغیرہ میں جو ہم نے دیکھا۔ اور جب اللہ رب العزت ان کو احکام دیتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو یہ ایسے کانپتے ہیں کہ ان کے پروں کی آواز ایسی نکلتی ہے جیسے پتھر کے اوپر زنجیر ڈالی جاتی ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے جھکتے ہوئے اپنے پروں کو جھٹکنے لگتے ہیں، اور اس طرح آواز آتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر مارنے کی آواز ہو، اور جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں اس نے حق فرمایا، اور وہ عالی رتبہ والا رب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث 4800۔ یہاں پر بھی اسی حدیث کے طرح بات ہے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو باہم کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا احکام سنتے وقت ان فرشتوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جیسے مومن جب اللہ رب العزت کے احکام سنتا ہے تو اس کی اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جلد جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے، اس کی اسکن نرم پڑ جاتی ہے، اور جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اللہ رب العزت کا جب فرمان فرشتے سنتے ہیں تو یہ بھی لرز جاتے ہیں، کانپتے ہیں، اور پھر جب فرمان ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپس میں پوچھتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ حق، اور وہی بہت بلند بہت بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حق فرمایا، یعنی اللہ رب العزت کا انصاف حق ہے، اس کا فرمان حق ہے، اس کا دین، اس کی شریعت حق ہے، اس کے نبی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرآن حق ہے، اور اس حق پر رہنا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی کا یہی مقصد بنا دے کہ ہم اللہ کے فرمان کو حق سمجھ لیں، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ رب العزت کے ہر اوامر اور نواہی کو، ہر احکامات کو ہم حق سمجھ لیں، اور اس حق پر جینا ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 24، کہہ دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ اب ان مشرکوں سے پھر سے سوال کیجئے۔ ابھی ان مشرکوں کو جو نعمتیں دی گئی تھی پچھلی کلاس میں اس کو یاد دلایا گیا، پچھلی قوم کو آئیڈیل بنا کر کے ان کے سامنے لایا گیا کہ انہیں بھی اللہ نے نعمتیں دی تھی، انہوں نے ناشکری کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی مخلوق کو اس کا حق دیا، یعنی سورج کو۔ اور تمہیں جو نعمت اللہ نے دی ہے خانہ کعبہ کے شکل میں،
کہ لوگ عمرہ اور حج کرنے آتے ہیں اور امن دیا ہے، تم اس کا حق اللہ کو دینے کے بجائے ان مجسموں کو دیتے ہو، ان بتوں کو دیتے ہو جو تم نے خود گڑھ لیے ہیں، اور حلال اور حرام کا حق اللہ رب العزت کو دینے کے بجائے تم اپنے قبیلائی روایتوں کو دیتے ہو کہ قبیلے کے سرداروں نے جو طے کر دیا بس وہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اس کا شکر ادا کر رہے ہو، جس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، جیسے قوم سبا کو تباہ اور برباد کر دیا گیا اور وہ افسانے بن کر کے رہ گئے، دنیا میں سنے سنائی جانے والی کہانیاں بن کر کے رہ گئے۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے لیے مشرکین مکہ سنی سنائی کہانیاں بن کر کے رہ گئے، سنی سنائی جانے والی کہانیاں بن کر کے رہ گئے۔ ہم بھی اگر آج ہمیں بھی اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس قدر نعمتیں کہ جن نعمتوں کو نہ ہم گن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ جان سکتے، اور اس کا شکر اگر ہم نے اللہ کو ادا نہ کر کے اور کسی اور کو ادا کیا، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت، اپنی ڈگری، اپنی دکان، اپنے پیر، اپنے مرشد کو، تو ہمیں بھی بھولا اور بسرا بنا دیا جائے گا، ہمیں بھی تہ و بالا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق دے۔ جیسا کہ ابلیس نے، شیطان نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے مہلت دے، اکثر کو تو ناشکرا پائے گا، لیکن کون بچے گا؟ جو ایمان والا ہے، جو اخلاص والا ہے، بس وہی بچ سکے گا اس شیطان کے جال سے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں، کسی چیز کے کوئی مالک نہیں، نہ یہ عزت کے مالک ہے، نہ یہ رزق کے مالک ہے، نہ بیمار سے اچھا کرنے کے مالک ہے، نہ فصل دینے کے مالک ہے، یہاں تک کہ کھجور اور گٹھلی کے بیچ میں جو پردہ ہوتا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ تم ان کے سامنے اگر کوئی بھوگ رکھو، کوئی تبرک رکھو اور کوئی مکھی اس میں سے لے کر کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ مکھی نہ اڑا کے لے جا پائے یہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اسے روک دیں۔ یہ اتنے لاچار ہیں، اور جس سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے دونوں لاچار۔ اور یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، تو اس کا بھی عقیدہ اللہ نے فرما دیا کہ سفارش تو اس کی جائے جس کے لیے اللہ کہے گا، اور جسے کہے گا وہ سفارش کرے گا۔ ہم جس کو بھی سمجھ لیں کہ فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس کے لیے منتخب کرے گا جس فرشتے کو، وہ فرشتے، اور وہ فرشتوں کی کیفیت اللہ نے بتا دی کہ اللہ کی بارگاہ میں کانپتے ہیں، یہ سن نہیں پاتے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ یہ ایسے دہشت اور ایسے اللہ رب العزت کی خشیت، دہشت نہیں، خشیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے کانپتے ہیں جیسے مومن قرآن کو پڑھتا ہے تو کانپتا ہے، لرز جاتا ہے اس کا سینہ۔ جیسے اللہ نے فرمایا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ نکلتے ہیں، جس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ اور اس کے بعد اب پھر ان سے سوال، ان مشرکوں سے، کہہ دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ انہیں یاد دلائیے، آسمان کے رزق کے بغیر کیا جی سکتے ہو؟ زمین کے رزق کے بغیر کیا جی سکتے ہو؟ کون دیتا ہے اتنی بڑی نعمت؟ کس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا؟ کون تمہاری تقدیر کا مالک ہے؟ کون سورج، چاند اور زمین کا مالک ہے؟ کیا وہ ہیں جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے؟ تم نے خود طے کیا کہ اس کا سائز کیا ہوگا، اس کی آنکھ کتنی ہوگی، اس کا فلا کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ تو انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان کا رب کون ہے، ان کے اوپر سے پردے ہٹائے جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین میں کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ اور بلا شبہ ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر، یا تو تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر۔ تو ہم یا تم، کوئی تو ہے کھلی ہدایت پر اور کون تو ہے گمراہی پر۔ یہاں پر اعلان برات کیا جا رہا ہے، جیسے آگے کی آیت میں اور کلیئر ہو رہی ہے بات، آیت نمبر 25 کے اندر، کہہ دیجئے جو ہم نے جرم کیا تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ کوئی لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، اور ہمارا دین، ہمارا عمل ہمارے لیے۔ یہ برات کا اعلان ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں بھی اللہ نے فرمایا،
سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 41. اور اگر یہ آپ کے تکذیب کرتے ہیں تو کہہ دیجئے، یعنی آپ کو اگر یہ جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. جاؤ، میں نے جو عمل کیا میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے. تکذیب کر رہا ہوں، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو. تمہارا حساب تمہیں دینا ہوگا. اور دوسرا ایک اور مسئلہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری نیکی ہمیں فائدہ دے گی، ہماری برائی ہمیں نقصان دے گی. اس کی نیکی اسے فائدہ دے گی، اس کی برائی اسے فائدہ دے گی، نقصان دے گی. کوئی گناہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا اور نہ کوئی نیکی ٹرانسفر کر سکتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اسے ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی اسے ملے گا. اور یہاں پہ اعلان برات ہے کہ ہم ہمارے دین پر ہیں، تم تمہارے دین پر ہو. جیسے سورہ کافرون میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، 1 سے 6 نمبر کے 1 سے 6 تک آپ دیکھ سکتے ہیں. یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کافروں کو، لا اعبد ما تعبدون، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. اس طریقے. تو آیت نمبر 25 میں یہ تھا. 26 دیکھتے ہیں، کہہ دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا. اب یہاں پہ انہیں عقیدہ آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا ایک چٹیل میدان کے اندر. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بتائی کہ وہ میدان کیسا ہوگا، کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. پھر یہاں پہ آیا حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، یعنی اس کا انصاف حق ہے، اس کا فرمان حق ہے، اس کا دین حق ہے، اس کی شریعت، اس کا نبی، اس کا قرآن حق ہے. اللہ اس حق پر ہمیں جمع دے، اس حق کا یقین دلا دے. پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. مطلب وہ ایک دن آئے گا، تم جو عمل کر رہے ہو اور تم جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دے رہے ہو، تمہارا حق اگر کوئی کسی اور کو دے تو کیا برداشت ہوتا ہے؟ اور وہ خالق کائنات، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ہم نے کسی کو کیا دیا ہے، کیا حق ہم بتائیں گے؟ لیکن ہم سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اس کے احسانات میں، اس کے انعامات میں، اس کے کرم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اس کے باوجود اگر ہم اس کا حق کسی اور کو دیں تو پھر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی. تو پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. مطلب وہ دن آئے گا آخرت کا جس دن وہ حساب لے گا اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر اینگل سے مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی اور اگزامپل بھی بتائے گئے، اور اب اس کے بعد اعلان برات کہ تم تمہارے دین پر رہو، ہم ہمارے دین پر. نہ تم اس کی عبادت کر سکتے جس کی ہم کر رہے ہیں، نہ ہم اس کی عبادت کر سکتے، نہ تم. اب حشر کا میدان لگے گا، وہاں خالق کائنات فیصلہ کرے گا. تم خود سوچ لو کہ حق پر کون ہے، مخلوق کی عبادت کرنے والا یا خالق کی. اس انداز میں ان کو پھر سے ایک بار سمجھائش دی جا رہی ہے. آیت نمبر 27، کہہ دیجئے تم مجھے وہ معبود تو دکھاؤ جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا اگر اس اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے. مطلب وہ معبود تو بتاؤ جسے تم نے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا ساتھی بنا دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا. وہ غالب ہے، وہ ہر مخلوق کے اوپر، ہر چیز کے اوپر وہ غالب ہے. اس کو بنایا ہے اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کا غلبہ ہے. آج کی کلاس کی آخر دو آیت نمبر 28، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آج بھی اکثر لوگ نہیں جانتے، کیونکہ یہ تو قیامت تک کے لیے قرآن. آج بھی اگر آپ غیر مسلم بھائیوں سے پوچھیں، یا غیر مسلم بھائی تو بہت دور کی بات ہے، مسلموں سے یہ پوچھے
کہ محمد کس کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے، ساری مانو جاتی کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس ضمن میں اور بھی آیتیں، سورہ اعراف آیت نمبر 158، اور یہ ضرور بتائیں آپ اپنے ہم وطن بھائیوں کو کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، محمد صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن صرف مسلمانوں کا کلام نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ ساری انسانیت کے لیے نبی، اور کیونکہ اللہ رب العزت کی کوئی چیز آتی ہے تو کسی خاص کے لیے نہیں آتی۔ جب اس کا سورج نکلتا ہے ساری دنیا کے لیے ایک جیسا نکلتا ہے، اس کی ہوا چلتی ہے سب کے لیے ایک جیسے، اس کی بارش ہوتی ہے سب کے لیے، ہر مذہب والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اس کے جب نبی آتے ہیں، کتاب آتی ہے تو سب کے لیے ایک جیسی آتی ہے۔ تو دوسری جگہ دیکھتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 158، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو، ساری انسانیت کو خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والے بندوں کو خطاب ہے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا اس کا رسول ہوں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1، وہ اللہ عز و جل بہت ہی بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے، یعنی نبی ساری انسانیت کو ڈرانے کے لیے، کس چیز سے ڈرانے کے لیے؟ کہ تم جو غلط کام کر رہے ہو، تم جو کرائم کر رہے ہو، تم جو گناہ کر رہے ہو، اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، یہ ہے ڈرانا۔ اور کہیں مبشر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے، کہ اگر تم اس کرائم سے رک گئے، اس گناہ سے رک گئے، تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے امن و امان ملے گا۔ سورہ یوسف کی بھی آیت نمبر 103 لکھ لیں، اور سورہ انعام کی بھی آیت نمبر 116۔ یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کی دلیل کے سامنے کے لیے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلموں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 29، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، ڈرانے کے لیے آئے ہو، تو کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ ہم اتنا جرم کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی ظلم اور صحابہ کے اوپر بھی ظلم، اسلام کے اوپر بھی ظلم، ہم مٹا دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور تم ہمیں ڈرا رہے ہو، تو یہ کب پورا ہوگا؟ یہ عذاب کا وعدہ جو کر رہے ہو یہ کب پورا ہوگا؟ یہ ایمان نہ لانے کی ہٹ دھرمی ہے، یا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی زبان سے ایسی بے تکی باتیں نکل رہی، ورنہ قیامت کا سن کر کے تو مومن کام جاتا ہے، لیکن یہ سرکشی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بھی کچھ حدیثیں بھی آپ نوٹ کر لیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 523، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے 6 باتوں کی وجہ سے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں سے آپ نے پہلی جو بات بتائی، ایسا کلام مجھے دیا گیا ہے جس کے الفاظ کم ہیں لیکن معنی میں وہ بہت زیادہ ہے، مطلب کم الفاظوں میں بہت وسیع کلام مجھے دیا گیا۔ دوسری حدیث ایک اور ملتی ہے جس میں آپ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، یہ بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہ جو حدیث 6 باتوں کی وجہ سے مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے، مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 523۔ دوسری حدیث ایک اور دیکھیں آپ، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ میری 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ساتھ مجھے مدد دی گئی ہے، مطلب آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی دوری میں رہتا تھا، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کی دہشت اللہ رب العزت ان کے دل دماغ کے اندر ڈال دیتا تھا۔ اللہ
میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے. میری امت سے کوئی شخص بھی جہاں نماز کو پائے وہ وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. مطلب پہلے انبیاؤں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا, وہ لوگوں کو مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھنا پڑتا تھا, لیکن امت محمدیہ یعنی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جہاں وقت ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے, جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا. مال غنیمت اس کے پہلے کسی انبیاء کے لیے, انبیاء کی امت کے لیے حلال نہیں تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال ہے. چوتھا, مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی گئی ہے. پانچواں, ہر نبی کو بطور خاص ان کی قوم ہی کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا, جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے, یعنی ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے. ایک اور حدیث سماعت فرمائے. اسے امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں, امام بخاری نے, اور علم کے باب میں لے کر کے آئے ہیں. علم سے اس کا کیا تعلق ہے اس پہ بھی آپ غور کریے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے قیامت تک کے لیے بھیجے گئے, اس پہ بھی آپ غور کریے گا. اور یہ جو صحابی دور سے آئے ہیں ان کے بات کرنے کے انداز پہ بھی آپ غور کریے گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اس نے اونٹ کو مسجد یعنی مسجد نبوی میں بٹھا کر باندھ دیا. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا یہ سفید شخص جو تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہی ہے. مطلب صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اور بتایا. وہ آپ سے کہنے لگا اے عبد المطلب کے بیٹے. دیکھیے کیونکہ ابھی ایمان نہیں ہے اور انداز دیکھیے بالکل سیدھا سیدھا. اے عبد المطلب کے بیٹے. آپ نے اس سے فرمایا ہاں کہو میں سن رہا ہوں. کہنے لگا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن قدر سختی سے پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیں. مطلب میں دیہاتی ہوں, سختی کے ساتھ میں بات کروں گا اور میرے لہجے پہ آپ جو ہے برا نہ مانیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ہاں جو تمہارا جی چاہے وہ پوچھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں کوئی دقت نہیں, جو چیز چاہے پوچھو. اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ میں آپ کو آپ کے رب اور تمام پچھلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اس رب نے, اس اللہ نے تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے, تمام لوگوں کے لیے. یہی عالمگیر نبوت کے تعلق سے بات چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں مجھے ساری انسانیت کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم اور پچھلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دے کر کے بھیجا ہے؟ پھر اس طریقے سے آپ نے اور سوال کیا اور آخر میں جا کر کے آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ شخص کہنے لگا جو شریعت آپ لائے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں. مجھے میری قوم کے لوگوں نے بھیجا ہے جو یہاں نہیں آئے. میرا نام زمام بن سالبہ ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, باب العلم میں حدیث نمبر 63. تو اس حدیث سے صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ انہوں نے بھی جو سوال کیا تھا کہ کیا آپ ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں, تو نبی مکرم نے کہا کہ ہاں میں ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور بھی دوسری جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم شریف حدیث نمبر 523, مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 21357, بخاری شریف حدیث نمبر 2940.
اور بھی جگہ اس بات کی دلیل آپ کو مل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے طرف جو خطوط لکھ کر کے پہنچائے تھے بادشاہوں کی طرف، اس میں بھی اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ آپ ساری انسانیت، ساری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا گئے، کیونکہ ساری دنیا کی طرف آپ نے خط روانہ کیے تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہو اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ اس آیت پہ غور کریے، اور کتنا یہ لرزہ دینے والی آیت ہے مومن کو، کہ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور میرے سے، آپ سے اور دنیا کے ہر انسان سے یہ وعدہ ہے کہ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی، مطلب ایک سیکنڈ، ایک لمحہ پیچھے رہ سکتے ہو اور نہ تم اس سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ جب وہ وقت آئے گی اس دنیا سے جانا ہوگا، اور پھر وہ اسی طریقے سے قیامت کا بھی دن ہے کہ جو قیامت کا دن اللہ رب العزت کی طرف سے فکس ہے، اجل مسمى، نہ اس سے کچھ ایک منٹ آگے ہو سکے گی نہ پیچھے ہو سکے گی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب کو ایک ساتھ حاضر ہونا ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے اس دنیا میں آئے تھے، بغیر کپڑے کے اور بغیر اس کے ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ چلیے آج کی کلاس کا خلاصہ، رکو نمبر 9 تھا مقصد زندگی کیا پتہ چلا، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 23 کی روشنی میں، 23 اور 26 کی روشنی میں حق پر ہونا، کہ اللہ رب العزت کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے اوامر اور نواہی اور جتنے بھی احکامات ہیں سب حق ہے، نبی حق ہے، قرآن حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، تو اس حق پر ہم کو ہونا ہے، یہی ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ رب العزت ہمارا رب ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ رب العزت ہمارا رب ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں، یعنی اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں، سورہ سبا آیت نمبر 22۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ تنہا آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تنہا، ساری، اکیلا آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا مالک سے مراد اس کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں اور جتنے بھی بڑی سے بڑی چیزیں ہیں، جتنی بھی بڑی سے بڑی مخلوق ہے، اس کا سب کا رب اللہ اکیلا ہے، سبا 22۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اگر کوئی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی تو کس کی شفاعت کام آئے گی؟ جس کے لیے اللہ کہے گا اور جسے کہے گا۔ یہ آیت نمبر 23۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے، آیت نمبر 23۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے بعد جمع کرے گا اور حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جمع کرے گا، جس طرح اس دنیا میں جمع کیا ہمیں، اور وہ قادر تھا، اور اس دنیا میں جمع کرنے اور نہ کرنے میں ہمارا کوئی رول نہیں۔ جس سن میں چاہا، جس دیش میں چاہا، جس شہر میں چاہا، جس خاندان میں چاہا اور جس گھر میں چاہا، اس گھر میں اس نے پیدا کر دیا، جیسا چاہا ویسا پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ایک دن اور آئے گا جس میں ہمیں ہمارا خالق پھر سے پیدا کرے گا اور اپنے حضور حاضر کر کے اور پھر وہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو پانچواں، آیت نمبر 26 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے بعد جمع کرے گا، قیامت کے بعد جمع کرے گا اور حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، آیت نمبر 26۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ بڑا فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، کیونکہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو جاننے والا ہو، جو غیب کا جاننے والا ہو، جو حاضر کا جاننے والا ہو، جو دلوں کا جاننے والا ہو، تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، آیت نمبر 26 کی روشنی میں۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ ہی، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر لمحہ ہم اللہ رب العزت کی نظروں میں ہے، اللہ رب العزت کی واچ میں ہے، ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈر کر کے جینا چاہیے۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ ہی زبردست حکمت والا ہے، آیت نمبر 27 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اس تعلق سے آیت نمبر 23 اور 26۔ پوائنٹ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ہونا سکھایا کہ حق پر کیسے رہا جائے گا، کس طریقے سے شریعت پر
فصل میں کافہ، کس طریقے سے پورے کے پورے دن میں اور شریعت میں داخل ہونا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی، شاہدوں مبشر خوشخبریاں دی۔ سورہ سبا آیت نمبر 28۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انجام سے ڈرایا، دنیا کے برے انجام سے، جہنم سے، قبر کے، حشر سے، ان سب چیزوں سے ڈرا دیا، سورہ سبا کی آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی حقیقت سمجھائی کہ شرک، سورہ سبا آیت نمبر 27 میں جو شرک کے تعلق سے بات ہوئی ہے، تو اس ظلم کے کہ ظلم عظیم ہے کہ تمہیں شرک کے تعلق سے کیا سمجھایا؟ کئی آیتیں اس کے پہلے جب شرک کی کا ایک الگ سے جو ہے ایک آیت آئی تھی جس میں پوری کلاس اس شرک سے ہی لی گئی تھی، جس میں کئی آیتیں بتائی گئی تھی کہ شرک اتنا سنگین جرم ہے کہ وہ اللہ سے تعلق کو ختم کر دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق کر دیتا ہے اور ساری پچھلی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے بے شمار آیتیں بتائی گئی، اور بھی بہت سی آیتیں بتائی گئی تھی۔ ایک حدیث بھی تھی کہ تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں کاٹ دیا جائے، بوٹی کر دی جائے، تب بھی تم شرک مت کرنا۔ تو سورہ سبا آیت نمبر 27 کی روشنی میں بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی حقیقت سمجھائی کہ کتنا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا۔ پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے دن کا یقین سکھایا، حشر کا دن کیسا ہوگا، کیسا ہولناک دن ہوگا۔ سبا 30، کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب کون ہونے والے ہیں؟ جو حق پر ہو، حق پر ہونا یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں، جو حق پر رہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دوسرا، خوشخبریاں دینا، یعنی لوگوں کو اس کے اچھے عمل اور اچھے عمل کرنے والے اگر وہ آزمائش میں بھی مبتلا ہے تو انہیں خوشخبریاں دیں کہ صبر کر لو، اس کا انجام بہت بہتر ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ خوشخبری دیتے ہیں۔ اور انجام سے ڈرانا، یہ بھی اچھے لوگوں کی یا کامیاب لوگوں کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو انجام سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو آپ شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، یا آپ حرام کام کر رہے ہو، اس کا انجام یہ ہوگا، آپ فلاں کام کر رہے ہو، آپ اس کا انجام یہ ہوگا، حرام پیسے کھا رہے ہو، بیاج کا کاروبار کر رہے ہو، اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو، دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو وہ انجام سے بھی ڈراتے ہیں۔ اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں اور ان کے اوپر اگر آزمائش آ رہی ہے تو انہیں وہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ کچھ وقت کی بات ہے، ہر جو ہے اونچائی یہ خبر لے کر کے آتی ہے کہ ڈھال آنے والا ہے، ہر پریشانی یہ خبر لے کر کے آتی ہے کہ اب راحت آنے والی ہے، تو آزمائش بھی یہ خبر لے کر کے آ رہی ہے کہ انعامات کے ساتھ تمہارا استقبال ہونا ہے، تمہیں اونچے درجے میں اور اونچے مقامات پہ پہنچانا ہے۔ تو یہ انہیں جو ہے خوشخبریاں دیتے ہیں، اور جو برا عمل کرتے ہیں انہیں یہ انجام سے ڈراتے ہیں۔ اس کا سب کا آپ لکھتے حق پر رہنا آیت نمبر 23 کی روشنی میں، خوشخبریاں دینا آیت نمبر 28 کی روشنی میں، انجام سے ڈرانا آیت نمبر 28 کی روشنی میں، فیصلے کے دن پر یقین رکھنا آیت نمبر 30 کی روشنی میں۔ جو کامیاب لوگ ہیں وہ فیصلے کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ہر عمل سے کرنے کے پہلے وہ رکتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ فیصلے کے دن اس عمل کو میرے سامنے لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ناکام لوگوں کے رویے، کھلی گمراہی میں ہونا آیت نمبر 24 کی روشنی میں۔ آؤ کچھ کر لیں، تو کیا آج ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم اب حق پر آ جائیں۔ اللہ ہی کا کلام حق ہے، اللہ ہی کا دین حق ہے، اور اللہ ہی نے جو ہمارے لیے حلال اور حرام کیا ہے، جو اوامر اور نواہی پہنچائی ہے، وہی حق ہے۔ اللہ کا کلام اور نبی مکرم کا فرمان ہی حق ہے، نبی مکرم حق ہے، قبر اور جنت اور جہنم سب حق ہے، تو ہم اس پر آ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہماری، مطلب اس کلاس میں جو آیتیں ہماری نظروں سے گزری، کیا ان آیتوں کو پڑھتے وقت یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے؟ نمبر 1، کیا میں نے حق پر قائم رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ نمبر 2، کیا میں نے شرک کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو تباہ اور برباد کر دے گا؟ تیسرا، کیا میں نے فیصلے کے دن پر یقین کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ فیصلے کے دن پر یقین کیسے ہوتا ہے؟
اس پر یقین رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں، کیسے ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں ایک خالق مالک مزید اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق ہمیں عطا فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر، اخلاص پر ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔